أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو چکو اب اپنے خزانہ جمع کرنے کا مزہ۔ یہ سورہ توبہ کی 35 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور اس میں اس کا انجام بد بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا۔ اصل مسئلے کے اعتبار سے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دے کر رکھا ہے اس میں سے وہ اگر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا۔ اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کے درجات کی بلندی کے لیے اور حسب ضرورت جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہو تو مزید اور مال، اور اس وجہ سے بھی کہ زکوٰۃ کے مال میں سے بہت سے ایسے ضروریات ہیں جس میں لگایا نہیں جا سکتا، جیسا مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کی تعمیر ہے، قرآن کی نشر و اشاعت، دین، دعوت، تبلیغ کا کام، ایسے بہت سے کام ہیں جس میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے بار بار کہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ نفلی صدقات بھی اس میں نکالنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کر رکھا ہے، کیونکہ وہ کام جو ہیں اس میں بھی مسلمانوں ہی کو حصہ لینا پڑے گا، کوئی دوسرا آ کر تو حصہ نہیں لے گا۔ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ضروریات ہیں وہ بھی مسلمان ہی کی طرف سے ہونی چاہیے، اس لیے اس میں اس کے لیے بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو اپنے مال کو گن گن کر سینت کر رکھتا ہے، خزانے بنا کر رکھتا ہے اور اس کو ضرورت پہ خرچ نہیں کرتا اور جو سائل ہے اس کو نہیں دینا چاہتا، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس دن جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، وہ سارے خزانوں کو، سونا اور چاندی اور دیگر مال کو، اور اس سے اس کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا۔ یہ 3 مقامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر، یہ اس وجہ سے کہ دولت کا غرور دماغ میں ہوتا ہے۔ اصل دولت مندی کا غرور دماغ میں ہوتا ہے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے، پیشانی سے، کہ کوئی مانگنے والا سائل اس کے پاس جب آتا ہے تو پیشانی پر اس کے بل پڑ جاتے ہیں، یہ کیا پریشان کرنے آ گیا۔ اس کے بعد پھر بھی وہ اگر مانگتا ہی ہے، سوال کرتا ہے تو اپنا پہلو بچا کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دائیں یا بائیں مڑ جاتا ہے، اس لیے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ نہیں جاتا تو پیٹھ پر ڈھا لیتا ہے، پیٹھ دکھا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ ساری اعضاء کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ سائل کو پکارتا ہے، اس کو کچھ دینا نہیں چاہتا اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ بھی دے کر رکھا ہے اس میں سے کچھ دے سکتا تھا اس کو، لیکن نہیں دے کر اس کو ایسے ہی بھگانا چاہتا ہے۔ یہ سارے اعضاء اس وقت اس کے کام کرتے ہیں، اس لیے ان تمام اعضاء کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تو نے جمع کر کر کے رکھا تھا، سینت کر رکھا تھا، اب چک مزہ اپنے خزانے کا، یہ فرما دیا جائے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مہینوں کی صحیح تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔
جو اللہ کی نوشتے میں جس روز نے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا لکھی ہوئی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، لہذا ان میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں میں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار اور مشرکین کی کفر و شرک، ان کی بدعمالیوں، ان کی گمراہیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہاں ان 2 آیتوں میں، اس آیت میں اور اس کی آگے کی آیت میں، وہ جاہلیت کے جو رسومات اس میں بد جو کفار اور مشرکین نے اختیار کر لیے تھے اس کو ظاہر کیا گیا اور اس سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ تم ایسا کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی جو تعداد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 12 مقرر فرمایا ہے۔ فی کتاب اللہ فرمایا، لوح محفوظ میں پہلے ہی سے اس کو لکھ دیا گیا تھا۔ یہ 12 مہینے جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسانوں کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور یہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اس وقت سے یہ مہینے ایسے ہی ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ جیسا کہ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع ہی سے مقرر فرمائے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے متعین کردہ ہے، اور یہ ایک جو ہے قدرتی جنتری بھی ہے، اگر دیکھا گیا تو نیشنل کیلنڈر کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ والقمر قدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب فرمایا، سورہ یاسین 23 پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی چاند کو ہم نے اس کی منزلیں مقرر فرمائی ہے تاکہ تم اس سے گنتی کا حساب لو، سالوں اور مہینوں کی گنتی اس سے کر سکو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ فرمایا، سورہ یونس میں۔ سورج اور چاند دونوں کو کیلنڈر فرمایا، جنتری فرمایا جاتا ہے، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نورانی بنایا تاکہ تم اس سے گنتی کر سکو مہینوں اور سالوں کی۔ سورج سے بھی گنتی ہوتی ہے، سولار جو کہا جاتا ہے اس میں، تو یہ لونار ہے، چاند سے جو گنتی ہوتی ہے لونار ایئر اور سولار ایئر دونوں ہیں، لیکن لونار ایئر کو فوقیت اور اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان اپنی سادی آنکھ سے اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کے مشاہدے میں آ سکتا ہے۔ ان علامتوں کو دیکھ کر وہ تاریخوں کا تعین کر سکتا ہے، مہینے کی شروع ہونا اور آخر ہونے کی تعین بڑی آسانی سے اس کو ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو سورج سے جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ بڑا پیچیدہ حساب کتاب ہوتا ہے، اس میں کیلکولیشنز کی ضرورت ہے، اس میں آلات کی ضرورت پڑتی ہے، سادی آنکھ سے نہیں پہچان سکتا انسان۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جو ہے سارے امور، جیسا رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، حج کی ادائیگی ہے، اور عدت کو پورا کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چاند ہی سے جوڑ کر رکھا، چاند کے حساب ہی سے، لونار ایئر سے جوڑ کر رکھا، اس کو چاند ہی کی تاریخوں سے جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ پھر اس کائنات کے خالق نے انسان کے لیے سال کے شمار کا جو ضابطہ اول سے مقرر فرمایا ہے وہ قمری ہی ہے، رہنمائی وحی الہی کے ذریعے انسان کو ملتی ہے۔ جہاں تک عربوں کا تعلق تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قمری سال رائج چلا آ رہا تھا، تو اس میں اس بات کو سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ یہ مہینوں کی جو تقسیم ہے، مہینوں کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کوئی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور یہ شروع ہی سے ہے۔ لوح محفوظ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی اس کو لکھ دیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں طے کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ منہا اربعۃ حرم فرمایا، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والے مہینے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی دیگر صورتوں میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں وہ 4 ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد ایک مہینہ بعد میں الگ سے آتا ہے، رجب۔ رجب کا مہینہ جو ہے شعبان سے پہلے آتا ہے، اور یہ 3 مہینے جو ہے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ اصول جو حرمت والی مہینوں کا جو بنایا گیا تھا، یہ ادب اور احترام ملحوظ رکھا گیا تھا اس میں، ان مہینوں کا، اور اس کو متبرک بنایا گیا یہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں جاہلیت میں جو ہے لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی تھی، لوگوں کے ادھر سے ادھر سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ حج اور عمرہ جانے کے لیے بھی جو ہے لوگوں کو امن چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے انتظامات کیے تھے کہ 3 مہینے جو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے تھے وہ حج کے مہینے تصور ہوتے تھے، اور رجب کا جو مہینہ تھا وہ عمرے کا مہینہ تصور ہوتا تھا۔ ان مہینوں میں لوگ بڑی آسانی کے ساتھ، امن کے ساتھ سفر کرتے، حرام مسجد حرام کی زیارت کرتے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ یہ مہینوں میں جو ہے اس وقت سے شکار بھی ممنوع تھا اور قتل و قتال بھی ممنوع تھا، اس کا ادب و احترام کرنا ضروری تھا۔ سارے انبیاء اسلام کی شریعتوں میں جو ہے اس بات پر وہ لوگ متفق تھے کہ یہ مہینہ ادب اور احترام کے مہینے ہیں، یہ 4 مہینے، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی نیک کام کرنے اور اچھے کام کرنے کا ثواب بہت زیادہ رکھا ہے، اس لیے کوئی اگر گناہ کا کام، برا کام کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ، اس کے لیے عذاب جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ یہ سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے اس بات پر متفق تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی بات تھی کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور اس کا لحاظ اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ عرب جو تھے، مشرکین عرب، وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اس بات کو مانتے تھے، لیکن وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ قتل و قتال کو انہوں نے اپنا ایک پیشہ بنا لیا تھا، پروفیشن کے طور پر اپنایا ہوا تھا، تو ان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی تھی بعض اوقات جب یہ مہینے آ جاتے تھے، جیسا کہ کسی سے لڑ رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، چلتے چلتے کوئی حرمت والا مہینہ آ گیا، جیسا کہ ذی القعدہ شروع ہو گیا، پہلے سے جنگ چل رہی تھی، لڑائی چل رہی تھی، شوال کے مہینے سے ذی القعدہ شروع ہو گیا، تو ذی القعدہ شروع ہوتے ہی وہ یہ کرتے تھے کہ اس سال ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ جو ہے سفر کا مہینہ قرار دیا جائے گا، اس کو اپنے طور پر یہ جو ہے طے کر لیتے تھے۔ اس کے بعد مزید اور جنگ اور آگے بڑھ رہی ہے اور وقت درکار ہے، ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے اصل میں، لیکن ذی الحجہ کے لیے یہ اعلان کر دیتے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب اس سال آگے جو ہے وہ پھر ویسا ہی آئے گا، اس طریقے سے اس میں رد و بدل کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور اپنی نفسانی غرض کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ آگے کی آیت میں جو ہے وہ تفصیل آ رہی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے مہینے ہیں، بڑے احترام والے مہینے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ایسا ہی رکھا ہے، اور یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اسلامی دنیا میں قمری سال ہی رائج ہے اور مہینوں کی یہی نام جو ہے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی نزول قرآن کے وقت عربوں کی یہاں رائج تو یہی قمری سال تھا، لیکن مخصوص مصلحتوں کے پیش نظر ان کی ترتیب میں وہ الٹ پھیر کر لیا کرتی تھی، جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ یہ ساری جو مہینے ہیں، جو قمری مہینے ہیں، اس سے اسلامی امور انجام دہی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے گناہ نہ کرو کہا گیا ہے، اس میں کہ آیت کے اگلے حصے میں جو بتایا گیا ہے، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے اور سیدھا طریقہ ہے، اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا ادب اور لحاظ کرو، اس میں قتل و قتال تم کو جو ہے منع کیا گیا ہے قتل و قتال کرنے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ مہینوں میں کسی بھی نیک کام اور عبادت کے کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اس کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کرو، اور برے اور گناہ کے کاموں سے بچ کر اللہ کے وبال اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ امام جساس نے احکام القرآن میں جو ہے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں
اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو بھی انسان ان حرمت والے مہینوں میں جو ہے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادتوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو دیگر مہینوں میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے۔ یہ 4 مہینوں کا جو لحاظ کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو پھر آئندہ کے جو مہینے آنے والے ہیں اس میں بھی اس کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، اچھے اور نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور برے کاموں سے بچنے کی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ چھیڑنے کی ممانعت کا حکم مستقل ہے، یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ حکم اس سے پہلے متعدد صورتوں میں بھی آیا ہے، اور اسی سورہ برات میں، کیونکہ یہ صورت بالکل آخری دور کی جو ہے نازل کردہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور حجت الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے متعلق جو ہے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ حکم جو ہے کوئی منسوخ نہیں ہوا ہے، یہ اب بھی ہے جیسے کا ویسا، اور ان مہینوں میں ہم مسلمانوں کو بھی جو ہے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ ادب اور احترام کے مہینے، اس کا لحاظ بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام کے مہینے بنایا ہے، اور اس میں عبادتوں کو جو ہے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور برائیوں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، اور یہ حکم ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، یہ جاری ہے، یہ حکم یہ بتا دیا گیا ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور ایک حکم ہدایت کی گئی مسلمانوں کو کہ مشرکوں سے سب مل کر لڑو، جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان کے مقابلے میں آؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہر جگہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ ڈرنے والوں کے لیے سارے انعامات ہیں، جو ڈر کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، جو نڈر بن کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ عمل کر رہا ہو لیکن نڈر ہو گیا ہو، اور اپنے عمل پر ناز اور غرہ کرنے والا جو ہے اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ جو ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگاتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے انعامات ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ نسیء مہینے کو اس کی جگہ سے پیچھے ہٹا دینے کو کہا جاتا ہے۔ انما النسیء کفر میں سراسر زیادتی ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کسی سال اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں، اور ساتھ ہی اللہ کے حرام ٹھہرائے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اس میں اسی فائدے کو بیان کیا گیا ہے جو کفار اس وقت کیا کرتے تھے، اور ہیلا بازیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے ان حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے، اور اس کو ادھر سے ہٹا کر ادھر اور ادھر سے ہٹا کر ادھر کرتے تھے۔ اس میں فرما دیا گیا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، اور یہ سارے اعمال ان کو مزین کر کے دکھلائے گئے ہیں، لیکن یہ اچھے اعمال نہیں ہیں۔ عربوں کے ہاں جنتری تو خمری ہی رائج تھی، لیکن وہ اپنی جنگی ضرورت کے پیش نظر ان کی ترتیب میں تبدیلی کرتے تھے، اس طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مہینوں کو بدل دیتے، تو مہینہ جو حرمت والا آیا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق بدل کر کوئی دوسرا مہینہ لا کر رکھ دیتے۔ 4 حرمت والے مہینے سال بھر میں رکھتے، لیکن وہ مہینوں کو ہٹا کر کوئی دوسرے مہینوں کو لا دیتے، اگلے سال کچھ اس طریقے سے کرتے۔ یہ سارے جو ہے ہیلے بازیاں وہ لوگ کرتے رہتے تھے اللہ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر، اور اپنی نفسانی غرض کو پورا کرتے رہتے تھے۔ اور اتفاق سے جب 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو وہ مہینہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ تھا وہ بالکل صحیح مہینہ اس وقت پلٹ کر آ گیا تھا۔ اس میں جو ہے اس کا تذکرہ فرما دیا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں جو خطبہ دیا تھا وہاں پر فرمایا کہ زمانے جاہلیت کا جو مہینہ ہے وہ بھی اس سال جو ہے ذی الحجہ ہی ہے، اور صحیح معنوں میں بھی ذی الحجہ ہی ہے، یعنی زمانہ گردش کر کے اپنی اس دن کی حیت پر آ گیا ہے جس دن کے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ذی القعدہ، اور جو ہے محرم، اور چوتھا جو ہے رجب، اور رجب کو اپنے مقام سے ہٹاتا نہیں تھا کوئی، جمادی الاول، جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے جو رجب۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری حج ہوا تو اس وقت وہ مہینے جو ہیں بالکل برابر اپنی جگہ پر آ گئے تھے، اس وقت سے اب تک بالکل برابر ہی چل رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، یعنی ہر مہینہ اپنی اصل محل پر آ گیا ہے، حلال مہینہ حلال مہینے کی جگہ ہے اور حرام مہینہ حرام مہینے کی جگہ ہے۔ اس وقت سے یہ مہینوں کا سلسلہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا